جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپیشلی اگر خلوص اور رحمدلی کو دیکھی جائے تو خلوص اور رحمدلی ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان اپنے کام میں خلوص اور رحمدلی کے ساتھ کام کر رہا ہے. لیکن اکثر دیکھیں کہ جو انسان خلوص اور رحمدلی سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کئی ایسے کاموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ شاید کرنا نہیں چاہتے اپنی زندگی میں, وہ کام وہ کرنا نہیں چاہتے. لیکن ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ کام کے طرف اپنی خلوص دکھانے کے لیے یا رحم دل ہونے کے بجائے وہ لوگوں کو نہیں کر پاتے. تو ہماری ذمہ بہت سے ایسے لوگوں کے کام آ جاتے ہیں یا ہم اپنی زندگی میں اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہم سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ آفس کا بندہ ہے چاہے وہ گھر کا بندہ ہے, وہ جو ہے خوش رہے ہماری ذات سے. لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانی فطرت میں ایک چیز ایسی بھی رکھی ہے کہ انسان خوش بہت مشکل سے ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ انسان کی ایک عادت اور فطرت ایسی ہے کہ آپ اس کے لیے بابا خوبصورت سی بات کہتے تھے کہ آپ دل نکال کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ربڑ کا ہے. تو انسان کی فطرت میں ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین اور قیمتی کام بھی کر کے اس کو دے تو وہ اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. اسی کی وجہ سے بہت ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہم دباؤ جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اس ٹائم پر ہم نہیں بول پاتے. کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک کام دل سے نہیں کر پا رہے, آپ خلوص سے نہیں کر پا رہے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ نہ کر دیں. لیکن ہماری عادت یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سی جگہوں پر ہم رشتوں کی مارے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کولیگس میں ایک ایسا وہ بانڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پر اگر ایک انسان ہم سے شیئر کرتا ہے کہ جی آپ اس کام میں میری تھوڑی سی مدد کر دیں, تو ہم آگے سے نہیں کر پاتے. جس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار وہ کام اس ٹائم تو آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں, بعد میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بوجھ تلے آپ دب رہے ہیں. اس کی وجہ خاص کر وجہ یہی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری صلاحیت کیا ہے اور میں کس حد تک کام کر سکتی ہوں. ایون کہ اس چیز پہ میں بہت سی ان خواتین کو بھی انوالو کرنا چاہتی ہوں جو جوائنٹ فیملیز میں رہ رہی ہوتی ہیں. اور جوائنٹ فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر کہ اگر ساس بڑی ہیں یا کوئی بہو ان میں بڑی ہے تو وہ اپنی جیٹھانی اور دیورانیوں میں کام تقسیم کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے حصے کا کام ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاتون کے حصے کا کام دوسرے کو سونپا جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ بزی ہیں, بیمار ہیں, تو وہ بندہ اس ٹائم نہیں کر پاتا اور بعد میں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دوسروں کے حصے کا کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے. آیا ان تمام چیزوں کو ہمیں اس ٹائم دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ نہ بولنا سیکھیں. آیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اتنی ہی آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جو آپ کے حصے کا ہے, اسے بڑھ کر نہیں. تو بجائے بعد میں یہ کہنے کا, یا بہت سی جگہوں پہ آپ نے شکایتیں دیکھی ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں جو ہے مجھ سے ایکسٹرا کام کرایا جا رہا ہے جو میرے حصے کا نہیں ہے. بجائے وہ ہسبینڈ تک پہنچانے کے انسان کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ میں نے خود اس پہ نو بولنا سیکھنا ہے. بہت سی جگہیں ہمیں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے جو آپ اس کو شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ آپ کی کوئی فیوریٹ ڈریس ہو سکتی ہے, وہ اگر میں خواتین کی بات کروں کہ آپ کا کوئی فیوریٹ بیگ ہو سکتا ہے. ایون کہ بہت ایسے لوگ ہیں جن کی لسٹ میں فیوریٹ پین بھی شامل ہوتا ہے. تو وہ آپ اس چیز پہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آگے سے وہ آپ سے مانگ رہا ہو بے شک ہی کچھ لمحوں کے لیے, ایک دن کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, لیکن بعد میں آپ اس چیز پہ پچھتا رہے ہو کہ آپ نے دیا کیوں, تو کوشش کرے کہ اس ٹائم پر نو بولنا سیکھے. بجائے کہ ایک کام کے دباؤ میں آنا, بعد میں اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کام مجھ پر بوجھ ہو رہا ہے, یہ فیصلہ مجھ پر ایک بوجھ بن رہا ہے کہ آیا یہ فیصلہ میں نے لیا ہی کیوں. کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں, ایون کہ ہم خود شاید ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی انسان کوئی اچھا کام کر بھی دے تو ہم اس پہ کبھی خوشی کا اظہار تو کبھی نہیں کریں گے کہ جی ہاں ہم تو خوش ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کر دیا.